السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ویڈیوز کو دیکھنے سے پہلے آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے مذہب کے حساب سے، اور آج ہم جانیں گے کہ ہم اپنے مذہب سے کتنا محبت اور کتنا پیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل کے لوگ جو ہیں 40% اپنی مذہب کو دیتے ہیں اور 60% اپنے دنیا کو۔ 40% صرف سچے دل سے عبادت کرتے ہیں خدا کی، اور 60% دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور سارا دھیان دنیا کی طرف ہے۔ کیا یہ دنیا ہمیشہ کی رہے گی؟ جب مسلمان آپ لوگ تو سب جانتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دنیا عارضی طور کے لیے ہے، آج ہیں تو کل نہیں۔ ایک تو موت پہ بھروسہ نہیں ہے، تو پھر یہ پیسہ کمانا، پراپرٹی بنانا، یہ کیا ہم اپنے قبر کے ساتھ لے کے جائیں گے؟ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پراپرٹی بنائیں ہمارے بچوں کے لیے کہ کل وہ پریشان نہ ہو۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ٹینشن نہیں تھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی ہو کے بھی غریبوں والی زندگی گزار کے گیا، بھوکے پیٹ والی زندگی گزار کے گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ اتنی بڑی ہستی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہے تو وہ کروڑ پتی بن سکتا تھا۔ وہ تو اللہ کا فرشتہ بھی تھا، نبی تھا، وہ تو جو بھی چاہے کر سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ جب میں ایسی زندگی گزار کے جا رہا ہوں تو کیا آپ لوگ نہیں زندگی گزار سکتے؟ تو ہم ویسی زندگی کیوں نہ گزاریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح؟ مگر آج کل ہم دنیا کے حساب سے چل رہے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ آج کل جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس عزت ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں اس کی کوئی عزت نہیں۔ جیسے ایگزامپل دیتا ہوں، کوئی امیر بندہ ہو گیا، اس کے پاس پیسہ وغیرہ، تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے پیچھے گھومتے ہیں۔ اور ایک غریب ہے جو مزدوری کرتا ہے، اس کو کوئی لیکھتا بھی نہیں ہے، سلام تک نہیں کرتا کوئی۔ کیوں؟ کیا آج کل ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے؟ ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہو جائیں، لڑائی ہو جائیں، خون ہو جائیں۔ ہمیں کوئی گالی دیتا ہے نا، ہمیں کوئی گالی دیتا ہے تو ہم وہی بات خون تک جا کے پہنچتی ہے، ایک دوسرے سے لڑنے جاتے ہیں، گالی کے بدلے گالی، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے بعد لڑائی ہو جاتی ہے۔ کیا ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے؟ نہیں نا، ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی گالی دے تو آپ اس کو دعا دو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں جو گالی دے اس کو ہم گالی دیں گے۔ اور آج کل کے جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے۔ جیسے گرلس وغیرہ آج کل کی ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، جو مسلمس ہیں، میں مسلم کی بات کر رہا ہوں صرف، جو مسلم گرلس ہیں وہ بھول چکی ہیں اپنے مذہب کو، اپنے اسلام کو بھول چکی ہیں، کیونکہ وہ بے پردہ ہی ہو گئی ہیں، بے پردے سے گھوم رہی ہیں۔ کس وجہ سے؟ دنیا کے حساب سے، پیسے کمانے کی وجہ سے۔ کیا یہ پیسہ لے کے جائیں گے قبر میں؟ اور میں کہتا ہوں جو مسلم گرلس ہیں نا، یہاں دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر پاتے، اور اتنی چھوٹی سی قبر میں کیسے برداشت کریں گے؟ وہاں پہ تو بہت اندھیرا ہوگا، چھوٹی سی قبر میں کیا وہ برداشت کر لیں گے آپ لوگ؟ نہیں نا۔ تو پھر ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ ایسی زندگی کو چھوڑیں، آخرت کے بارے میں سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ بھلے آپ بھوکے پیٹ زندگی گزار لو، کیونکہ آج زندہ ہیں کل نہیں۔ موت پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی۔ آج زندہ ہیں اور کل مر جائیں گے، کوئی بھروسہ نہیں۔ اور آج کل 40% صرف ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، خدا کی عبادت کرنے جاتے ہیں، اور 60% جاتے بھی تو ہوں گے مگر خیالات کہیں اور ہوتے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں، خیالات کہیں اور، دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے تھے کہ ہم نماز پہ جا رہے ہوتے ہیں، لوگ دیکھیں کہ ہم واقعی میں نماز پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ یار یہ دکھاوا جب خدا کو پسند نہیں تو ہم کس لیے کریں؟ غرور تکبر خدا کو پسند نہیں تو ہم کس لیے کریں؟ اور جو روزی اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کس لیے نہیں کرتے؟ بس ہمارا دھیان سارا دنیا کی طرف ہے، اور سارا دھیان پیسے کی طرف ہے۔ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ اور جو گرلس ہیں مسلم، اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو پلیز اپنے آپ پردے میں رہیں۔ اور جو بنا پردوں والے کی نا جو آخرت ہے، قسم سے بہت بری آخرت ہے۔ جو بے پردہ گھومتی ہیں یا وغیرہ نا، اس کی قبر میں جو عذاب ہے نا، تو اللہ بچائے۔ توبہ کر لیں، خدا کا خوف کریں کچھ، تو اپنے آپ کو کچھ پردے میں رکھیں، اور اپنے آپ، اور دوسری بات اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں۔
اگر آپ پازیٹیو سوچو گے تو آپ کی نظر میں سب کچھ رائٹ ہوگا. اگر نیگیٹو سوچ رکھو گے نا تو آپ کو بھی لوگ نیگیٹو سمجھیں گے اور سب کو بھی نیگیٹو سمجھیں گے. کہ ہمیشہ سوچ ہمیشہ پازیٹیو رکھو. کبھی کسی کے ساتھ نیگیٹو سا مائنڈ مت رکھنا. صحیح ہے. اور دوسری بات، جھوٹ بولنا اپنے ماں باپ سے. اور کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ سچ بول رہے ہوتے ہیں. کوئی بیٹا اپنے باپ سے سچ بول رہا ہوتا ہے تو پھر بھی اپنے باپ کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. کس وجہ سے؟ کیوں؟ کیا آپ نے اس کو ایسی طبیعت دی ہوئی ہے اس وجہ سے وہ ایسے کر رہا ہے؟ پہلی بات، اپنے پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کس طرح کنٹرول کرنا چاہیے کہ کس طرح وہ اپنی زندگی گزارے. آج کل کے کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ کچھ فیمس ہو جاؤ، کچھ دنیا کے حساب سے کچھ کرو. وہ آج کل کی فیمس اسٹار بنی ہوئی ہیں اور ٹک ٹاک وغیرہ بناتی ہیں. پلیز کچھ خدا کا خوف کریں اور اپنے مذہب کو پیار کریں اور محبت کریں اپنے مذہب سے. میری بس اتنی ریکویسٹ ہے. آپ کو جو گالی دینا بس مسکرا کے اس کو دعا کرو. یا آپ کو کوئی کچھ برا کہے تو آپ اس کو جواب مت دو، چپ چاپ چل جاؤ وہاں سے. صبر کر لو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت جب دینے جاتے تھے تو کافر اس کو پتھر مارتے تھے، خون مبارک بہتا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی صحابین تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی بڑی ہستی ہو کر آپ اس کو ایک بد دعا دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ برے ہیں تو ہمیں نہیں بننا چاہیے برا. تو دین میں اور کافر میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اس وجہ سے اپنے مذہب سے کچھ پیار کریں، کچھ اپنے دین کے ساتھ سچا رہیں. ہم خالی آئے تھے اور خالی ہی جانا ہے، بس اتنا ذہن میں رکھو. اور چھوٹی سی قبر ہے، ہم اتنی گرمی برداشت نہیں کر پائیں گے، اتنا اندھیرا ہم برداشت نہیں کر پاتے. اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو پلیز آئی ایم سوری، میں معافی چاہتا ہوں. اور پلیز ان پیرنٹس کو ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو پردے میں رکھیں. آج کل جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ بھی خود جاہل بن رہے ہوتے ہیں. تھوڑا اپنے مائنڈ کو پازیٹیو لیں اور سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں. اگر ویڈیوز آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہو تو آپ ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. شکریہ. آپ کا دوست سلیم احمد.